امید ہے آپ سب بہنیں بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سبھی کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھیں، علم اور عمل دونوں سے نوازیں۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ پر اپنا خصوصی کرم کرے اور وہ کورس و علم جس کے سیکھنے کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اس سے ہم اور آپ سبھی کو بھرپور فائدہ ہو۔ تربیت کے اصول، ضابطے، قواعد جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہم انہیں صحیح طور سے سمجھیں اور پھر ان کو اپلائی کریں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج کا ہمارا اپنے اس کورس کا 5واں لیکچر ہے، 3 جولائی 2022، اور امید ہے کہ اس سے پہلے کے 4 لیکچرز میں، محاضرات میں، کلاسز میں ہم نے جو بہت سے اصول اور تعلیم و تربیت کو لے کر قواعد اور ضابطے آپ کے سامنے رکھے ہیں، امید ہے وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ ہم نے الحمدللہ 10ویں بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ ہم کوئی بات کریں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے بچوں سے، خاص طور پر جو بچے بہت زیادہ سمجھ نہیں رکھتے، تو اپنی بات کی وضاحت کے لیے ہم خاکہ بنائیں، یعنی چارٹ بنائیں بورڈ پر یا چھوٹے چھوٹے کاغذ پر یا زمین پر، جس طرح سے بھی، جو بھی اللہ عز و جل نے ہم کو صلاحیت دی ہے، جو بھی اس کے لیے وسائل ہو سکتے ہیں، تعلیمی وسائل، ہم وہ اختیار کریں اور چارٹ کی شکل میں، خاکے کی شکل میں، نقشہ بنا کر، ڈیزائن بنا کر، فگر بنا کر ہم وہ معاملہ اپنے طلباء، اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنے بچوں کے سامنے رکھیں۔ جیسے کہ ہم نے پوائنٹ نمبر 10 میں یہ پڑھا تھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا هكذا امامه، فخط خطا هكذا امامه، فقال هذا سبيل الله عز وجل، هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله، وقال هذه سبل الشيطان، وقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی، آپ نے اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور فرمایا یہ اللہ عز و جل کا راستہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس لکیر کے دائیں طرف اور پھر اس لکیر کے بائیں طرف، اس لکیر کے دائیں طرف اور اس لکیر کے بائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ سب شیطان کے راستے ہیں، یہ سب شیطان کے راستے ہیں، اور پھر جو درمیان کی لکیر تھی اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے پر چلتے رہنا اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلنے نہ لگنا، ورنہ وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے تلقین کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے تلقین کرتا ہے تاکہ
تم محفوظ رہ سکو، یعنی گمراہی سے محفوظ رہ سکو۔ اس پوائنٹ میں ہم نے یہ جانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی وضاحت کے لیے نقشہ بنایا تھا، خاکہ بنایا تھا۔ چنانچہ ہم بھی جب اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں، ان کو کوئی اہم بات سمجھائیں تو چارٹ کا، ڈیزائن کا اور نقشوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 11واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ عقلی دلیل سے بات سمجھانا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہر آدمی آپ کے ذریعے پڑھی گئی قرآن کریم کی آیت کو نہیں سمجھتا۔ آپ کا ہر آدمی، آپ کا ہر مخاطب ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان نہیں رکھتا، تو ہر آدمی آپ کے قرآن یا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو عقل سے سمجھانا پڑتا ہے، ایسی بات کرنی پڑتی ہے جو ان کی عقل میں آ جائے، ان کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ تو یہ 11واں پوائنٹ ہے کہ آپ عقلی دلیل سے لوگوں سے بات کریں، ان کی عقل کے مطابق ان کو بات سمجھائیں اور ان کے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کریں۔ اس پوائنٹ کے لیے ہمارے سامنے جو دلیل ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان رجلا قال یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحشر الکافر علی وجہہ قال الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ؟ قال قتادہ بلا وعزت ربنا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر قیامت کے دن کافر کو منہ کے بل کیسے جمع کیا جائے گا؟ یعنی ہم تو پیروں پر چلتے ہیں، منہ کے بل، چہرے کے بل، وہ کس طرح سے چلتا ہوا یا گھسٹتا ہوا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کیا کہا، فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ؟ کیا وہ اللہ جو لوگوں کو دنیا میں پیروں پر چلاتا ہے، اللہ جو ہم لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں 2 پیروں پر چلاتا ہے، تو وہ اللہ عز و جل کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو چہرے کے بل چلائے؟ جس طرح اللہ نے ہم کو پیروں پر چلنے کی قوت دی، کافر چونکہ الٹا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، گویا اپنے آپ کو وہ الٹا کر لیتا ہے، لہٰذا اس کی سزا یہی ہوگی کہ اللہ عز و جل پھر اس کو قیامت کے دن چہرے کے بل گھسیٹتا ہوا اپنے دربار میں کھینچ کر لائے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا بلا وعزت ربنا، ہمارے رب کی عزت کی قسم، یقیناً اللہ عز و جل اس بات پر قادر ہے۔ تو دیکھیے کیا بتایا گیا، عقل سے دلیل دی گئی۔ ذرا عقل سے سوچ کر بتاؤ کہ اللہ عز و جل اگر ہمیں پیروں پر چلانے پر قادر ہے تو کیا وہ منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ کوئی بھی آدمی کہے گا ضرور چلا سکتا ہے۔ تو بھائی یہی جواب ہے آپ کا، ورنہ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کرتے، حدیث کی دلیل پیش کرتے تو آپ لوگ معلوم نہیں کیا اس کی تعویلیں کر لیتے۔ لہٰذا بہت سی دفعہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو ان کی عقل کے اعتبار سے سمجھائیے، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن اور سنت کی اتباع نہیں کرتے بلکہ اپنی عقل کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 12واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، قصوں واقعات کے ذریعے نصیحت کرنا، قصوں اور واقعات کے ذریعے نصیحت کرنا، چھوٹے چھوٹے قصے بیان کرنا، قرآن میں موجود قصے، مثلا فرعون کا قصہ، قارون کا قصہ، مریم کا قصہ، آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ کا قصہ، اس طرح سے جو قرآن کریم میں قصے ہیں وہ قصے بیان کرنا، یا وہ چھوٹے چھوٹے قصے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں بیان فرمائے ہیں، ان قصوں اور واقعات کو لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ ان کے ذریعے عبرت حاصل کر سکیں، کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے قصوں میں بہت بڑی بڑی نصیحت اور عبرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اس پوائنٹ کے تحت جو حدیث آپ کے سامنے ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کہ آپ فرماتے ہیں بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته ایاه فغفر لها به۔
کتنی، دیکھیے آپ کے سامنے صرف 3 لائن میں یہ پوری حدیث لکھی گئی، لیکن یہ حدیث کتنی زبردست ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے کے تحت اللہ عز و جل کی کتنی بڑی رحمت آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کتا، پیاسا کتا ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ پیاس کی شدت سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، پیاس کی شدت سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر اور تھوڑی دیر پانی نہ ملا تو مر جاتا۔ بنی اسرائیل کی ایک گناہ گار عورت نے اس بدحال تکلیف میں مبتلا کتے کو دیکھا، اسے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنا موزہ، جو چمڑے کے موزے اس زمانے میں ساکس ہوا کرتے تھے، اس نے اپنا موزہ نکالا، اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ عز و جل کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا گیا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس لگی، پیاس سے وہ پریشان ہوا، تو اس نے پانی کا کوئی ذریعہ تلاش کرنا شروع کیا، تو اسے ایک کنواں نظر آ گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو آس پاس نہ کوئی رہٹ تھا، رہٹ وہ چکری جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، نہ رہٹ تھا، اور نہ ہی کوئی بالٹی یا ڈول، کچھ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے پانی اوپر نکالا کھینچا جا سکے۔ بہرحال مجبور ہوا اور کنویں میں نیچے اترا۔ کنویں میں نیچے اتر کر اس نے جی بھر کر پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی اور دوبارہ چڑھ کر اوپر آیا۔ جب اتنی مشقت کے بعد وہ اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہانپ رہا ہے اور کنویں کے آس پاس کی گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اسے اس آدمی پر رحم آ گیا۔ اس نے سوچا جس طرح پیاس کی شدت سے میں بدحال اور پریشان تھا، اسی طرح یہ کتا بھی بیچارہ پیاس کی شدت سے تکلیف میں ہے۔ اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، وہ دوبارہ سے کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا اور وہ موزہ اس نے اپنے دانتوں میں پکڑا اور پھر دونوں ہاتھوں سے کنویں کی دیوار پر چڑھتا ہوا اوپر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ ایسے ایک چھوٹا سا قصہ اور ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص راستے سے جا رہا تھا، اسے دیکھا کہ بیچ راستے میں ایک بڑی سی ٹہنی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے اس ٹہنی کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے اس ٹہنی کو ہٹا دیا۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ نے اس کے اس عمل کو پسند کیا، اس کے اس عمل کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے 3 قصے ہیں، ان 3 قصوں میں ہمیں کتنی زیادہ نصیحت اور عبرت کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ عز و جل اسے بخش سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی بھی طرح کے خیر کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر آپ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد 13واں پوائنٹ جو ہے وہ عملی طور پر اعمال کا طریقہ سکھانا، یعنی آپ سے کہا گیا ایک عمل کیجئے، میں پریکٹیکلی اس کو بتاؤں، جیسے اللہ عز و جل فرماتا ہے وضو کے تعلق سے وہ آیت ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہ مل سکے، پانی استعمال آپ نہ کر سکیں، جیسے کہ پانی ہے ہی نہیں یا اتنا تھوڑا ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا تو پیاسے رہ جائیں گے، یا ایک آدمی اتنا بیمار ہے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فتیمموا، اچھی صاف ستھری مٹی سے وہ تیمم کر لے۔ اب کیسے کرے؟ تو استاذ کو چاہیے، ٹیچر کو چاہیے، معلم کو چاہیے، یا آپ والدین ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹ کو عملی طور پر سکھائیں۔ اس سلسلے میں عمار رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر
رضی اللہ عنہما۔ یہ پوری فیملی مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھی، عمار، ان کے والد یاسر، اور عمار کی والدہ محترمہ سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے تیمم کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی۔ اصل واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمر رضی اللہ عنہما سفر میں تھے۔ اب سفر میں ہمیں نہانے کی حاجت ہو گئی۔ اب میں نے تو کیا کیا، زمین میں لوٹا جس طرح سے جانور لوٹتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی کا قصد کرو، پاکیزہ مٹی استعمال کرو۔ اب میں سمجھے شاید لوٹنا پڑے گا، کیونکہ جیسے غسل کرتے ہیں تو سر سے پیر تک پورا جسم بھگونا پڑتا ہے، تو اس طرح سے میں اس زمین میں لوٹا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات میں نے بیان کی تو آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو عملی طور پر بتایا، فرمایا ارے اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس اتنا ہی کر لینا تمہارے لیے کافی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں، ان میں چونکہ مٹی لگ گئی تھی زیادہ اس لیے ان میں پھونک دیا، اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر اور اپنی ہتھیلیاں آپس میں ایک دوسرے پر پھیر لیں، چہرے پر پھیر لیے دونوں ہاتھ اور آپس میں ایک دوسرے پر ہتھیلیاں اپنے اوپر نیچے پھیر لیں۔ تو یہ آپ نے تیمم عملی طور پر کر کے بتایا۔ اسی طرح سے نماز، اللہ عز و جل نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کر کے بتائی اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو استاد کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو بھی سکھائیں تو عملی طور پر سکھائیں۔ عملی طور پر سکھانے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ دیکھتا ہے ہاں میری امی عمل کر رہی ہیں، میرے ابا عمل کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے بچے کے یا اس طالب علم کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا اس طرح سے دیکھو مجھے میرے استاد نے اس طرح سے سکھایا تھا، میرے والد نے اس طرح سے بتایا تھا، میری امی نے اس طرح سے مجھے وضو کرنا سکھایا تھا۔ تو عملی طور پر کوئی عمل کر کے بتائیں پریکٹیکل، تو اس کا نتیجہ بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے، طالب علم کے ذہن میں وہ بات بہت اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا 14واں پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے طلبہ کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو جنت کا شوق دلائیے اور جہنم سے خوف دلائیے۔ دیکھیے ایک مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے، ایک مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جنت میں جا سکے۔ ایک مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جنت میں جائے، اور بہت سی خواہشات سے وہ رک جاتا ہے۔ کیوں رکتا ہے؟ کیوں رکتا ہے؟ تاکہ جہنم سے بچ سکے، تاکہ جہنم سے بچ سکے۔ اب دیکھیے کہ ایک مسلمان آخرت پر اور آخرت میں جنت اور جہنم جو اللہ عز و جل نے نیک مومنین یا اللہ نہ کرے کافروں منافقوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، تو ایک مسلمان اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ نیک مومنین کے لیے جنت اور کافروں منافقوں فاسقوں ظالموں کے لیے اللہ محفوظ رکھے ہم اور آپ کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو ایک مسلمان جب تک، یا کوئی بھی آدمی جب تک جنت کا شوق اس کے دل میں نہیں ہوگا تب تک وہ نیکیاں نہیں کرے گا۔ جب تک کسی آدمی کے دل میں جنت کی طلب، جنت کا شوق، جنت کی لگن نہیں ہوگی وہ نیکیاں نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جب تک ہمارے دل میں جہنم کا خوف، جہنم سے ڈر نہیں ہوگا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق ڈالیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق ڈالیں اور جہنم سے ڈر ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ جب ان کے دلوں میں جنت کا شوق ہوگا تبھی اس کی لگن میں وہ آگے کے کام کریں گے، اور جب ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر ہوگا تبھی وہ گناہوں سے اور اپنی خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہاں دو حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔
جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا تھا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ جنت تم سے تمہاری جوتیوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جنت تم سے تمہارے جوتوں کے تسمے، تسمہ یعنی لیس، ہم جو جوتے پہنتے ہیں نا خاص طور پر مرد، تو ان جوتوں میں لیس ایک دھاگا ہوتا ہے جس کے ذریعے جوتے کے سوراخ بند کیے جاتے ہیں۔ امید ہے یہ چیزیں آپ جانتے ہوں گے۔ تو جنت تمہارے جو جوتے کے تسمے کتنے قریب ہوتے ہیں، ظاہر جب تک آپ ان کو باندھیں گے نہیں وہ بندھیں گے نہیں، تو گویا وہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارے جوتے کے تسمے تم سے قریب ہیں نا کہ جب بھی کھل جاتے ہیں تم باندھ لیتے ہو فوراً، تو جنت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور والنار مثل ذالک، اور اسی طرح جہنم بھی قریب، اور اسی طرح جہنم بھی قریب ہے۔ تو دیکھیے کیا کہا ہماری حدیث نے کہ جنت بھی بہت زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ جنت قریب ہے مطلب اس کا حصول آسان ہے، اور جہنم قریب ہے یعنی اس میں جانا بھی آسان ہے۔ پھر کیا کریں گے ہم وہ کام کریں گے کہ جو آسانی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ دلوا دیں، اور ہم ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے جو ہم کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ جنت کا حصول بہت آسان ہے تو ہم وہ آسان کام کرنے کی کوشش کریں گے جن کے ذریعے جنت میں جا سکیں انشاءاللہ۔ اور یہ پتہ چل جائے کہ جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈریں گے کہ کہیں کوئی اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم کو جہنم میں جانا پڑ جائے، اللہ بچائے۔ اس کے بعد دوسری حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ عجیب بات ہے، لوگ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں، اور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں لیکن سو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ دیکھو تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو نا تو غافل نہ رہو، سستی کاہلی چھوڑ دو۔ کیا کہنا چاہتی ہے حدیث؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو نا تو تم کو نیک اعمال جہنم سے بچائیں گے، لہٰذا سستی کاہلی چھوڑو۔ اچھا تم جنت کا لالچ رکھتے ہو کیا، جنت میں جانا چاہتے ہو کیا، تو بھی سستی اور کاہلی چھوڑ دو، نیک اعمال تم کو جنت میں داخلہ دلوائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ اور اگر تم نے نیک اعمال میں ہی سستی کی، کاہلی برتی، تو پھر تمہاری یہ سستی اور کاہلی تم کو جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کروا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق دلائیں، ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا جنت کا حصول تو بہت آسان ہے، کوئی ایسی ناممکن چیز تھوڑی ہے کہ اللہ عز و جل نے کہہ دیا اور نہیں بہت تکلیف دہ عمل کرنے پڑیں گے تبھی جنت میں جاؤ گے، نہیں، آسان ہے، اور جہنم میں جانا بھی آسان ہے۔ اب بتاؤ تم کیا چوز کرو گے، تم کیا اختیار کرو گے؟ تو کوئی بھی عقل مند بچہ جس کی اسلامی مسلم گھرانے میں پرورش ہوئی ہو وہ یہی کہے گا کہ نہیں ہم ہرگز بھی جہنم میں نہیں جانا چاہیں گے، اگرچہ اس میں جانا بہت آسان ہے لیکن ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھیں گے اور جنت میں ضرور جانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے بچوں کے دلوں میں جنت کا شوق دلائیں اور ان کو جہنم سے ڈر ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ 15واں پوائنٹ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات بتائی، اب اس کو لے کر آپ کے بچے یا آپ کے اسٹوڈنٹ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، ڈاؤٹ سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، کوئی اعتراض ہو جاتا ہے، کیا لگتا ہے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو پلس کہتی ہے دوسری مائنس کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں اکٹھا کیسے ہو سکتی ہیں، اگر رات ہے تو پھر دن کیسے ہوگا، اور اگر دن ہے تو رات کیسے ہوگی، اگر کالا ہے تو گورا کیسے ہو سکتا ہے، پھر گورا ہے تو کالا کیسے ہوگا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں، وسوسے، خدشات، اندیشے، ڈاؤٹس، شکوک، شبہات، اعتراضات آپ کی کسی بات کو لے کر یا اسلام کے کسی اصول کو لے کر آپ کے بچے یا آپ کے اسٹوڈنٹ یا خود آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے
جب بھی کوئی غلط فہمی ہو فوری طور پر اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ غلط فہمیاں بہت برے انجام تک پہنچا سکتی ہیں۔ نسأل اللہ العافیہ۔ جب بھی کوئی غلط فہمی ہو ہمیں اس غلط فہمی کو فوری طور پر دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ غلط فہمیاں بہت برے انجام تک بھی پہنچا دیتی ہیں۔ اب یہاں جو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے وہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کلام پاک کا ایک حرف پڑھا، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف بھی پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اور یہ تو ہمارے دین کا اصول ہے والحسنۃ بعشر امثالہا، اور یہ ہمارے دین کا اصول ہے والحسنۃ بعشر امثالہا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں جتنا ملتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ 10 نیکیوں جتنا۔ پھر اب ایک حرف سے مراد کیا ہے؟ الف لام میم ایک حرف ہے کیا؟ ذالک ایک حرف ہے کیا؟ الکتاب ایک حرف ہے کیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے جیسے کسی کے دماغ میں یہ اعتراض آ جاتا کہ کیا پورے ایک ورڈ کو 4 5 6 اس میں حروف ہوں ان سب کو ملا کر حرف کہا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف۔ تو اگر آپ نے پڑھا الف لام میم تو آپ کو 10 10 10 30 نیکیاں ملی۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ذالک تو زال لام کاف 30 نیکیاں ملی۔ آپ نے پڑھا الکتاب تو الف لام کاف تے الف با 60 نیکیاں مل گئیں۔ تو اس طرح سے آپ کو ہر حرف پر یعنی جو الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف تعجی ہوتے ہیں قرآن کریم میں، آپ کو ہر الفابیٹ اور ہر حرف تعجی کے عوض 10 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کی وضاحت کر دی تاکہ کسی کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ آ سکے کہ اس بیچارے کو پریشان رہنا پڑے یا دوبارہ سے پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آنا پڑے۔ 16واں پوائنٹ ہے، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسٹوڈنٹ کی اشکال یعنی ڈاؤٹ، اعتراض۔ اگر آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا آپ کا بچہ ہے، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ کی کسی بات پر اسے کوئی اعتراض ہے یا کوئی مسئلہ ہے جو اس کے ذہن میں نہیں آیا، تو آپ اس پر ناراض مت ہوئیے، بلکہ کیا کیجیے، اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک۔ قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ عز وجل تو یہ فرماتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حدیث سنی لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کتنا سخت، دیکھیے آپ کتنی سخت بات، جس کا بھی حساب لیا جائے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر فدا، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، کیا اللہ عز و جل یہ نہیں فرماتا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص کہ جسے اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو یقیناً اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حساب لیا جائے گا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حساب آسان ہوگا، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور آپ تو کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا جائے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم اس میں سمجھی نہیں کیسے؟ آپ کہتے ہیں جس کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہاں تو اللہ عز و جل نے کہا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے، یعنی جنتی۔ تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنتی کا حساب لیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا جائے وہ ہلاک ہوگا۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک العرض یعرضون علی ربہم، لیکن ومن نوقش الحساب ہلک، یہ تو بس ایک پیشی ہے، یعنی مومن آدمی کو بس اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، بس عرض، پیشی، حاضری۔ مومن آدمی کو بس اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہو جانا ہے، بس۔ تو یہ تو صرف پیشی ہوگی۔ ہاں ومن نوقش الحساب ہلک، ہاں لیکن جس کا سختی سے حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ دیکھیے اگر عائشہ رضی اللہ عنہ چپ رہتی اور بس اتنی بات ہوتی لیس احد یحاسب الا ہلک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، تو اور عائشہ کی یہ وضاحت نہ ہوتی تو آج میں اور آپ بیٹھے پریشان ہو رہے ہوتے کہ ارے یہ کیسے ہوگا اب تو، کیونکہ جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اب تو ہمارا تو حساب لیا ہی جائے گا۔ تو اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کی وضاحت نہ ہوتی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت کر کے یہ بات نہ پوچھی ہوتی تو یہ بات آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا اگر آپ کا طالب علم، آپ کا بچہ، آپ کا اسٹوڈنٹ اگر کوئی اشکال پیش کرتا ہے، اگر کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی اس کا ڈاؤٹ ہے، تو آپ اس کا ڈاؤٹ حل کر دیجئے، اس کا اشکال دور کر دیجئے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کا اشکال حل نہیں کیا، اس کا ڈاؤٹ دور کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اور سینکڑوں، ہزاروں لوگ اس طرح کے اعتراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ فوری طور پر اپنے بچے یا اپنے اسٹوڈنٹ کا اشکال دور کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ 17واں پوائنٹ ہے برائیوں پر تنقید کے ساتھ ان کا علاج اور حل۔ آپ کے بچے میں اللہ نہ کرے آپ کے اسٹوڈنٹ میں کوئی برائی ہے، مثلا وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اب آپ اس کو ڈانٹے جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں، آپ اس کو ڈانٹیے لیکن اس کا حل بھی بتائیے، اس کا حل بھی بتائیے۔ اللہ نے آپ کو مثلا 2 بچے دیے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، تو آپ ان کو لڑائی پر روکیے، اس کا حل بھی بتائیے کہ آپس میں محبت کس طرح پیدا ہوگی۔ تو آپ اپنے بچوں، اپنے اسٹوڈنٹ، اپنے طلباء میں اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی پر تنقید کیجیے، اس برائی کو برا بتائیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی برائی کا علاج اور حل بھی بتائیے۔ یہاں پر جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذاكم لكم افشوا السلام بینکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک برائی ہم کو بتائی تو ساتھ ہی ساتھ اس برائی سے بچنے کا علاج اور حل بھی بتایا۔ آپ فرماتے ہیں تم سے پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں ان میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے۔ تم سے پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں ان میں سے ایک بیماری تمہارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ کیا ہے وہ بیماری؟ حسد اور بغض۔ حسد عورتوں میں بہت عام ہے، جب کسی کے پاس کچھ اچھی نعمت دیکھیں تو اس سے جلن کڑن میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں
ان میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی۔ کیا ہے وہ؟ ایک تو حسد اور دوسرے کڑن، نفرت۔ نفرت کی وجہ سے حسد ہوتا ہے اور پھر حسد کی وجہ سے نفرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی جسے جو مجھ سے زیادہ مسلمان لیتے ہیں اچھا ہے، اس کے پاس مجھ سے زیادہ مال ہے، اب میں اس کے مال کو دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگتا ہوں، تو اس حسد جلن کے نتیجے میں میں اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہوں، خود اس سے نفرت کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے اسے بدنام کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ وہ بے عزت ہو جائے یا اس کی نعمت اس سے چھین لی جائے۔ تو یہ حسد اور بغض ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے نتیجے میں ہی واقع ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں ان میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے، اور وہ بیماری کتنی خراب ہے، وہ مونڈ دینے والی ہے۔ اللہ اکبر، ہی الحالقہ، مونڈ دیتی ہے۔ مونڈا یعنی بالکل صفاچٹ کر دینا، صاف کر دینا۔ پھر آپ نے بتایا دیکھو تمہارے بال نہیں مونڈتی بلکہ تمہارا دین مونڈ ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، حلق کر دینا، سر کے بال صفاچٹ صاف کر لینے کو مونڈ دینا کہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ جو بیماری وہ مونڈ ڈالتی ہے۔ کیا مونڈ ڈالتی ہے؟ بال نہیں بلکہ تمہارا دین۔ اور اس ذات کی قسم، جب تک تم پکے پورے ایمان والے نہیں ہوتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب تک کہ تم پورے پکے اور مضبوط ایمان والے نہیں ہوتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تمہاری محبت مضبوط ہو جائے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں، ایک کام ایسا جو تم کرو تو اس کی وجہ سے تمہارے درمیان محبت پروان چڑھنے لگے، ایک دوسرے سے حسد، بغض، نفرت اور کدورت، سینوں میں جو تنگی ہوتی ہے وہ ساری برائیاں دور ہو جائیں؟ تو کیا ایک چھوٹا سا کام نہ بتاؤں؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ کیا ہے؟ سلام کو عام کرو، یعنی کثرت سے سلام کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کثرت سے سلام کرو، سلام کو عام کرو یعنی کثرت سے سلام کرو۔ تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا سکھائیں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ سلام بہت کام کی چیز ہے، سلام بہت کام کی چیز ہے۔ اور جان لیجئے کہ دلوں کی کدورت، حسد، بغض یہ محبت کو ختم کرنے والی، اور جیسے جیسے ایمان والوں کی محبت آپس میں ایک دوسرے سے کم ہونے لگتی ہے ان کا ایمان کم ہوتا ہے، اجتماعیت اور اتفاق کم ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ دلوں میں کدورت، نفرت، حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بننے لگتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں تو شیطان کو ایک ترنے والا آسان سا شکار مل جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں تو شیطان کو ترنے والا اور بہت ہی آسان سا شکار مل جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے طلباء، اپنے اسٹوڈنٹ کی برائیوں پر تنقید کریں، یعنی ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے، تو اسی کے ساتھ ان برائیوں کو دور کرنے کا حل اور ان بیماریوں سے نجات پانے کا علاج بھی بتائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے 18واں، تعریف کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا۔ اس کو کم مت سمجھیے، ہاں آپ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سی بہنیں ہماری مائیں ہوں گی، آپ کی بچی اگر کچھ بھی کرتی ہے، مثلاً اگر وضو بھی کر کے آتی ہے، اذان ہوئی، بچی نے وضو کیا، آپ اس کو دعا دیجیے، اس کے سر پر ہاتھ پھیریے، اس سے کہیے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شاباش بیٹا، اللہ تم کو ترقی دے، بیٹا تم نے بہت جی خوش کر دیا، اللہ تم کو خوش کرے۔ تو آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اسکول کے کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو دوسرے بچوں کے جو بھی ان کا پرفارمنس ہوتا ہے اس پر جی بھر بھر کر تالیاں بجاتے ہیں۔ نہیں، آپ دوسروں بچوں کے ساتھ وہ کام کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، لیکن حوصلہ افزائی کا زیادہ حقدار تو آپ کا اپنا بچہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے آپ کو دیے ہوں گے، جو بھی ہماری مائیں ہیں، جو بھی ہماری بہنیں مائیں ہوں گی، تو اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہوگا۔
آپ دیکھیں گے کہ اگر بچے نے کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام کیا، مثلا آپ کو اللہ نے بچہ دیا، وہ بازار سے جا کر ایک 2 روپے کا کوئی سامان لے کر آتا ہے نا، آپ اس کی پیٹھ تھپتھپائیے، ارے ماشاء اللہ میرا بچہ تو بڑا ہو گیا، الحمدللہ، دیکھو کتنی اچھی چیز لے کر آیا، دیکھو کیسے سمجھداری کا سودا کیا۔ کوئی بھی کام آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کوئی بھی کام کرے جو کام اچھا ہو، تو آپ ان کی تعریف کیجئے، ان کی پیٹھ تھپتھپائیے، ویری گڈ بولیے، شاباش بولیے، الحمدللہ بولیے، ماشاءاللہ بولیے، میرا بچہ تو کتنا پیارا ہے، میرا بچہ کتنا اچھا ہے، میرا بچہ کتنا سمجھدار ہے، جو بھی اس وقت اللہ عز و جل آپ کی زبان پر کلمات ڈال دیں، وہ ضرور بولیے، تو آپ پائیں گی کہ آپ کے بچے میں انشاءاللہ کانفیڈنس بڑھے گا، آپ کے بچے میں انشاءاللہ اعتماد بڑھے گا، سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی آئے گی، اور وہ اللہ نے چاہا تو آپ کی اسی حوصلہ افزائی سے تحریک پا کر دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه۔ حدیث بہت اہم ہے، توحید کے مسئلے کی حدیث ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ میں سے جو بہنیں توحید کے کورس میں شریک تھیں ان کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ بندہ ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ یقیناً یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی۔ آئیے اب اس حدیث سے یہاں پر ایک دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، یعنی کون وہ خوش نصیب ہے جو آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بعد میں دیا، پہلے ابو ہریرہ کی تعریف کی، حوصلہ افزائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بعد میں دیا، پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کی، ان کی تعریف کی، اور فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث۔ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ بات تم سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیونکہ حدیثوں کے تعلق سے تمہاری حرص میں نے دیکھی ہے، حدیثوں کے میری باتوں کے تعلق سے اللہ نے تمہارے دل میں جو شوق ڈالا ہے، میری باتوں کو لے کر میری حدیثوں کی محبت، حرص اللہ نے جو تمہارے دل میں ڈالی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی بات تمہارے علاوہ اور کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے۔ تو سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ بندہ ہوگا جس نے خلوص دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ جواب دے سکتے تھے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا تھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، بات ہو جاتی، جواب ہو جاتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک خیر دیکھا، حدیثوں کے تئیں ان کا جذبہ، ان کی لگن، ان کا شوق دیکھا، ان کی رغبت اور حدیثوں کو لے کر ان کی محبت دیکھی، تو ضروری سمجھا کہ ابو ہریرہ کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ اور آپ یقین جانیے بہت سی دفعہ حوصلہ افزائی میں، تعریف میں کہا گیا ایک جملہ آپ کے بچے کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جو بھی
کوئی کام کر رہا ہے اور وہ کام اس سے ہو نہیں رہا ہے. اب آپ کہیں جانے دو، چھوڑو بیٹے تم سے نہیں ہو سکتا، یا چھوڑو جانے دو مت کرو میں کر دوں گا یا میں کر دوں گی. اب بچہ ایک تو خود اعتمادی سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرے خود سے کچھ کرنے کی اس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور تیسرے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. آپ نے اگر کہا نا بیٹا جانے دو تم سے نہیں ہوگا چھوڑو میں کر دوں گی، تو اب کیا ہوا؟ آپ نے کام تو کر دیا لیکن آپ نے روحانی طور پر، مینٹلی، ذہنی طور پر، سائیکولوجیکلی اپنے بچے کو نقصان پہنچایا، ڈیمیج کیا. ایک تو آپ نے اس کا حوصلہ توڑا، دوسرے آپ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ نہیں کر سکتا، یعنی اب وہ مایوس ہوا، تیسرے آپ نے اس کی خود اعتمادی توڑ دی، اور چوتھے آپ نے اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کر دیا. اب کل کو کچھ بھی ہوگا، حتیٰ کہ شرٹ کے بٹن بھی لگانے ہوں گے تو آپ کے پاس آ کہے گا امی شرٹ کے بٹن لگا دیجیے، جوتے کی لیس باندھنی ہوگی تو کہے گا امی جوتے کی لیس باندھ دیجیے. یہ مائیں ایسا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو آلسی، کاہل اور اپنے اوپر ڈیپینڈ بنانے والی ہماری مائیں ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، مگر اپنے بچوں کو آلسی، کاہل، سست اور اپنے اوپر ڈیپینڈ بنانے میں زیادہ تر کردار ہماری مائیں ادا کرتی ہیں. کیسے؟ میں نے بتایا نا ابھی آپ کا بچہ کوئی کام کر رہا ہے، اس سے نہیں ہو رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کیا کہتی ہیں؟ جانے دو بیٹا، میرا بیٹا بہت تھک گیا، آج تو اسکول میں بہت کام تھا، آج تو صبح جلدی اٹھ گیا تھا، بیٹے تو سو جا میں کر دوں گی. اب وہ سو گیا، وہ آپ پر ڈیپینڈ ہو گیا، وہ کاہل ہو گیا، وہ سست ہو گیا. اب جب بھی اللہ نہ کرے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئے گی تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا. اسی طرح سے بچے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، آپ چڑ جاتی ہیں، بچہ آپ کا آواز ہوتا ہے امی امی امی. اب آپ کپڑے دھو رہی ہیں، آپ برتن دھو رہی ہیں، آپ کسی اور اہم کام، ضروری کام میں ہیں. اب بچے کی چلا پکار کی وجہ سے کہتے کیا ہے، کیا لگا رکھا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، جا میں کر دوں گی، جا تیرے سے نہیں ہوتا، چل بھاگ. اب کیا ہوا؟ اب بچے کا حوصلہ ٹوٹا، بچے کا حوصلہ ٹوٹا، بچے کی ہمت پست ہوئی، بچے کی خود اعتمادی ختم ہوئی، بچے میں جو صلاحیت پروان چڑھنی چاہیے تھی وہ پروان نہیں چڑھ سکی. بچہ اپنی صلاحیتوں، اپنی قوتوں اور اپنی استطاعت کو لے کر مایوس ہوا، بچہ کاہل ہوا، اور بچہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہو گیا. پھر کل کو جب بچہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے تو مائیں کہتی ہیں وہ کوئی اتنا بڑا ہو گیا خود سے کچھ نہیں کرتا. بہت سی ماؤں کے الفاظ سے ہم نے یہ بھی سنا، اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا کچھ نہیں کرتا. بچیوں کو بھی کہتی ہیں اتنی بڑی گھوڑی ہو گئی ابھی تک میرے پر ڈیپینڈ ہے. تو میری بہنوں، میری ماؤں، میری بچیوں، آپ نے خود اپنے بچے یا بچی کو کاہل بنایا، سست بنایا، اس کا حوصلہ توڑا، اس کو اپنی صلاحیتوں اور استطاعت کے استعمال سے مایوس کیا. آپ نے اس کی ہمت پست کی، آپ نے اس کو خود اپنے اوپر اس کو ڈیپینڈ کروایا. یہ گناہ آپ نے کیا، جرم آپ نے کیا، اور اس کے بعد بچے کو آپ کوسیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا یہ پوائنٹ یاد رکھیے کہ آپ کا بچہ کوئی بھی کام کرے نا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، بشرطیکہ وہ کام صحیح ہو. یہ نہیں ہے کہ صوفے میں کیلے ٹھونک رہا اور آپ کہیں اچھا ٹھونک ٹھونک، نہیں، کام اچھا ہے. آپ کی بچی، اللہ نے مثلاً آپ کو بیٹی دی، اب آپ روٹی پکا رہی ہیں، بچی آپ سے آٹا مانگتی ہے تو آپ اس کو دیجیے، آپ اس کو پکانے دیجیے. وہ نہیں پکائے گی، ہم کو بھی معلوم، لیکن اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا آٹا دیا، کہا بیٹا دیکھو ایسے گوندھتے ہیں، ایسے روٹی بیلتے ہیں، اس بچی کی ہمت بڑھے گی، اور یقین جانیے کل کو وہ آپ سے زیادہ اچھی روٹی ڈالے گی. آپ مانیے میری بات. ایسے ہی بچہ لڑکا ہے آپ کا، وہ کوئی کام کر رہا ہے، مثلاً وہ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی مثلاً، اب بچہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے نا، کرنے دیجیے اس کو آپ. بس اس بات کے دھیان کے ساتھ کہ آپ کا بچہ یا بچی اپنے آپ کو یا کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے، بس اتنا آپ دھیان رکھیے. لیکن اس کو آپ وہ کام کرنے دیجیے، اس کام میں اس کی مدد کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. اچھا ماشاءاللہ میرے بچے کو سمجھتا ہے، بیٹا یہ ٹوٹ گیا کیسے بنائیں گے اس کو، اچھا چلو میں تم کو سکھاتی ہوں. اچھا بیٹے روٹی پکانا دیکھو ایسے پکاتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ کام ایسے کرتے ہیں، بیٹا دیکھو یہ کام ایسے کرتے ہیں، دیکھو مما تم کو سکھائیں گی، دیکھو امی تم کو بتائیں گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کل کا وہ بچہ یا وہ بچی آپ سے زیادہ اچھا کام کر کے آپ کو بتائیں گے. تو میری ماؤں، میری بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو اپنے بچے کی تعریف کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا آپ کا بچہ کلاس میں 4th 5th 6th آیا،
کلاس میں اس کا نمبر آیا 6واں 7واں 8واں 10واں جو بھی، اس کو ملے 70% مثلا، تو ہماری مائیں تو جہاں میں تیرے سے بات نہیں کرتی، تجھے تو پہلا نمبر آنا چاہیے تھا، میں نے تیرے کو ٹیوشن لگا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، تیرا 7واں نمبر آیا تو ادھر سے بچہ ختم۔ بچی ہے تو رونے لگتی ہے، مجھ پر اتنا اسٹریس ڈالتے ہیں، مجھ کو اتنا پریشان کرتے، اور اگر بچہ ہے تو وہ بھی چڑ جاتا آپ سے۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ بیٹا 70%، الحمدللہ تم تو فرسٹ کلاس ہو، دل چھوٹا نہ کرو، تم نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے تم کو 70% دیا، بیٹا تھوڑی سی اگلے سال نیکسٹ ایئر تھوڑی سی محنت اور کرنا، تھوڑا سا اللہ سے اور مانگنا، تم 70 سے 80 پر، 80 سے 90 اور 90 سے 100 پر جاؤ گے۔ میرا بیٹا کم تھوڑی ہے کسی سے، میری بچی کسی سے کم تھوڑی ہے، تو بیٹا اس 70 کو کم نہیں سمجھنا، تم نے تو تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے تم کو اتنا زیادہ اوپر پہنچایا، فرسٹ کلاس آیا میرا بچہ۔ آپ 4 لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کیجیے، لیکن عورتیں کرتی کیا ہے؟ ارے میری بیٹی تو ایک دم ٹھس ہے، ایک دم ڈل ہے، 70% آئے، میں نے تو اس کو وہاں ٹیوشن لگائی، وہاں ٹیوشن لگائی، روزانہ اس کو اتنا پڑھایا، اتنی اچھی اسکول میں ڈالا، پھر بھی وہ دیکھو فلاں کی بیٹی، ارے اس کے تو 90%، فلاں کی بچی اس کے تو 95%، اس کا بچہ اس کے تو 80%۔ نہیں 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 نہیں، آپ اپنے بچے کے مستقبل سے کھیل رہی ہیں۔ آپ کے بچے کے 60% آئے نا تو آپ کے میرا بیٹا سب سے آگے۔ دیکھو بیٹا دیکھو، تم کو 60% ملے، ماشاءاللہ تم فرسٹ کلاس میں پاس ہو، اور میرا بیٹا تو فرسٹ کلاس پاس ہوا ہے۔ بیٹا دیکھو تم نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے تم کو 60% دیے، انشاءاللہ تم اگلے سال تھوڑی اور محنت کرو گے، اللہ تم کو 70 سے 80 80 سے 100 پر لے کر جائے گا، تو میرا بیٹا انشاءاللہ اگلے سال اور محنت کرے گا نا۔ یہ لو تم کو یہ چاکلیٹ لو، یہ میں نے تمہارے لیے ٹافی لائی ہے، میں تم کو میری طرف سے یہ کیڈبری انعام، میرے بیٹے کی 60% آئے، 70% آئی، یہ تم کو انعام، بیٹی ہے بیٹی تم کو چوڑی، یہ تم کو کنگن، یہ تم کو گجرا، یہ تم کو ہار۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے 60% کم ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے سے نگیٹو باتیں کی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اور شیطان اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ڈال دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس سے پازیٹیو باتیں کی، 60% آنے پر بھی آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تو بہت امید ہے کہ وہ حوصلہ، وہ تعریف، آپ کا وہ چھوٹا سا 5 روپے کا انعام آپ کے بچے کو انشاءاللہ بہت آگے بڑھا دے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی ہمیشہ تعریف کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے، بشرطے کہ ان کا کام صحیح سمت میں ہو۔ اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیے، یہاں پر آپ کے سامنے ہے اسکرین پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ دیکھا کہ 2 لوگ انہیں پکڑ کر جہنم کے پاس لے کر آئے، تو ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا ڈرو مت ڈرو مت، میری نیند کھل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل، فقال نافع فلم یزل بعد ذلك یکثر الصلاۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حوصلہ افزا بات کہی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو نیک آدمی، عبداللہ تو نیک انسان ہیں، بس وہ رات میں نماز پڑھنے لگ جائیں۔ تو نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کثرت سے تہجد پڑھنے لگ گئے، بلکہ رات میں وہ بہت کم سوتے تھے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا جملہ کام آیا؟ ان عبداللہ رجل صالح، عبداللہ تو بہت نیک آدمی ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے، انشاءاللہ ان کا رزلٹ بہت زیادہ بہتر آئے گا ہر اعتبار سے۔ 19واں پوائنٹ ہے ہمارے سامنے، طالب علم اسٹوڈنٹ کا امتحان لینا، اپنے بچے کی آئی کیو لیول چیک کرنا۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اپنے بچے کا آئی کیو لیول چیک کرنا، اس کا امتحان لینا، پہیلیاں بجھوانا، دیکھنا کہ آپ کا بچہ کتنا سمجھتا ہے، کتنی اس کو معاملات کی سمجھ بوجھ ہے، کتنی جلدی وہ آپ کی بات کیچ کرتا ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، آپ کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحييت وفي رواية وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ
ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة. وفي رواية فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال ما منعك أن تكلم؟ قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مومن کی طرح، یعنی وہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے، اس کا پھل، اس کی چھال، اس کی کھال، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کی ٹہنیاں، سب جیسے مسلمان ہر اعتبار سے فائدہ مند ہوتا ہے، ایسے وہ درخت بھی مفید ہے۔ مجھے بتاؤ تو وہ کون سا درخت ہے؟ تو یہ پہلیاں بجھوانا، آئی کیو لیول چیک کرنا، لوگوں سے پوچھنا کہ ذرا بتاؤ تو وہ کون سی چیز ہے، ذرا میری اس بات کا جواب تو دو، میرا اس سوال تو سمجھو، میری اس پہلے کو حل تو کرو۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے جنگلوں کے الگ الگ درختوں کے نام لیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی۔ کیونکہ وہاں پر ابو بکر اور عمر بھی تھے، وہ دونوں کچھ بول نہیں رہے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں کچھ کہوں، مجھے نامناسب لگا۔ پھر آخر کار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا آپ ہی بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا درخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب ہماری وہ مجلس برخاست ہو گئی تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے کہا ابا جان اللہ کی قسم میرے دل میں اس کا جواب آ گیا تھا، میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ وہ کھجور کا ہی درخت ہے۔ تو عمر نے پوچھا تو پھر تم نے بات کیوں نہیں کی؟ جب تمہارے دل میں یہ بات آ گئی تھی تو تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا میں نے دیکھا کہ آپ لوگ تو کچھ بول نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ خاموش ہیں اور آپ کے خاموش رہتے ہوئے میں کچھ بولوں یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہوتی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کاش اگر تم جواب دے دیتے تو تمہاری وہ بات، تمہارا وہ جواب مجھے فلاں نعمتوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتا، تمہارا وہ جواب مجھے بڑی بڑی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوتا۔ تو اس حدیث میں جو دلیل ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا آئی کیو لیول چیک کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے چھوٹے بڑے مسئلے رکھا کرتے تھے تاکہ ان کا ذہن تیز ہو، وہ دور کے مسائل سمجھنے کے قابل ہو سکیں، ان میں دور اندیشی پیدا ہو سکے، ان کی نگاہ تیز ہو اور وہ بڑے بڑے معاملات میں فیصلہ لینے کے قابل بن سکیں۔ تو آپ کو بھی اپنے بچوں سے پہلیاں بجھوانا چاہیے، اپنے بچوں کا آئی کیو لیول چیک کرنا چاہیے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کے سامنے رکھ کر ان کے ذہن اور دماغ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ 20واں پوائنٹ ہے اپنے بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو دعا دینا۔ اگر وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ آپ کا اپنا بچہ ہے تو جان لیجئے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت اچھی طرح قبول ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعا دیا کیجئے۔ یہاں جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تو آپ سمجھتی ہوں گی، بڑے بچے کے نام پر جو ماں یا باپ اپنا نام رکھتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم، تو ابو المنذر یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ابو المنذر کیا بتا سکتے ہو
تمہیں قرآن کریم کی ایک آیت یاد ہے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے؟ میں نے کہا وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سی سب سے عظیم آیت ہے۔ تو آپ نے دوبارہ یہ سوال کیا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے عظیم ہے اور وہ آیت تمہیں یاد بھی ہے؟ تو میں نے کہا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ جب میں نے یہ جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سینہ تھپ تھپایا اور فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے کتنے کام آئی کہ وہ حفاظ اور قراء صحابہ کرام کے بھی سردار قرار پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارکباد دینا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مبارکبادی کی دعا دینا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے اتنے کام آیا کہ وہ حفاظ اور قراء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی سردار بن گئے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کیجئے۔ والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں ضرور بضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں، ہمیشہ اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں۔ اور اب آخری پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، اپنے اسٹوڈنٹ کو دعا دیجئے۔ 20واں پوائنٹ آپ کے سامنے ہے، 21واں پوائنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اعتراف کر لیجیے۔ اب جو آج کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے وہ ہے جواب معلوم نہ ہو تو کہیے کہ مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا ادری کہنا نصف العلم، لا ادری کہنا بھی علم ہی کا حصہ ہے۔ ایک آدمی کو معلوم نہیں اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، تو گویا اسے معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ آدمی جسے معلوم نہیں اور پھر بھی وہ جواب دیتا ہے، ایک آدمی جسے معلوم نہیں ہے اور پھر بھی وہ اوندھے سیدھے الٹے سیدھے کسی بھی طرح کے جواب دیتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں چپ کیسے رہوں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں سوالات پوچھواتے ہیں اور اس کے بعد ہر سوال کا آدھا آدھا گھنٹہ جواب دیتے ہیں، تو یہ ان کے جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کئی دفعہ آپ کہتے کہ جبرائیل نے مجھے بتایا، جبرائیل نے مجھے بتایا، جبرائیل نے مجھے بتایا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی حال تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پوچھتے تو وہ کہتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ اپنے علماء کو بھی دیکھیں گے کہ وہ کوئی بھی جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ کو معلوم۔ ایک شخص امام مالک کے پاس آیا اور سوالات پوچھے، انہوں نے کچھ سوال کے جواب دیے اور کچھ کے نہیں دیے۔ امام مالک جیسا آدمی، تو اس نے کہا میں اپنی قوم کو جا کر کیا بتاؤں گا کہ امام مالک جیسا اتنا پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو امام مالک نے کہا جو بات مجھے نہیں معلوم ہے تو جاؤ کہو مجھے نہیں معلوم، اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ جو مجھے معلوم تھے وہ میں نے جواب دیا، اور جو مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ میرے لیے شرم کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ صحابہ کرام کی یہاں کثرت سے پائیں گے کہ وہ ہر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے، اور ہمارے اسلاف کرام جب بھی کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں واللہ اعلم۔ لیکن بہت سے ان جاہلوں کو آپ پائیں گے کہ اگر ان سے کسی مجلس میں 50 سوالات کیے جائیں تو ہر سوال کا کافی طویل جواب دیتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ یہ ان کے جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ ہوشیار رہیے۔ یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای البلدان احب الی اللہ و ای البلدان ابغض الی اللہ قال لا ادری حتی اسأل جبریل فأتاه فأخبره جبریل ان احب البقاع الی اللہ مساجد وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقِ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے بتائیے
کہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ کون سی جگہیں ہیں؟ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، حتی اسأل جبریل، میں جبرائیل سے جب تک پوچھ نہیں لیتا میں نہیں بتا سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارے لوگ ہیں، ان سے کچھ بھی پوچھو فٹاک، سوال ختم نہیں ہوتا اس کے پہلے ہی جواب شروع ہو جاتا ہے، اور آدھے گھنٹے تک جواب چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری حتی اسأل جبرائیل، مجھے نہیں معلوم یہاں تک کہ میں جبرائیل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں مسجدیں ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں کیا ہیں؟ مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، اور اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ تو یہ ہمارا 21واں پوائنٹ تھا کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو بچے کو ڈانٹیے مت، جھڑکیے مت۔ بہت سوالات کرتا ہے، کیا فالتو سوال کرتے ہو، ارے ذرا چپ رہو، نہیں۔ آپ کو جواب معلوم ہے تو بچے کا تجسس دور کیجیے۔ بچوں میں تجسس ہوتا ہے، ہر بات کو جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے چپ، بہت بات کرتا ہے، جھڑک دیتی ہیں آپ، کیا سوال کرتا ہے فالتو، جا تیرے ابا سے پوچھ۔ نہیں، ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ آپ اپنے بچے کو تشفی بخش جواب دیجیے، آپ اپنے بچے کا تجسس پیار اور محبت کے ساتھ دور کیجیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو کسی اور سے پوچھے گا، کیا فائدہ؟ اس کی بجائے آپ اپنے بچے کی معلم بنیے، مربی بنیے، استاد بنیے۔ اور اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا بتانا مناسب نہ ہو تو پھر آپ پیار سے کسی دوسری طرف اس کا دماغ پھیر دیجیے، ڈائیورٹ کر دیجیے۔ اور کوئی ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ پیار سے کہیے بیٹا دیکھو مجھے نہیں معلوم، انشاءاللہ میں معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ یہ ہوتی ہے تربیت اور یہ ہوتی ہے تعلیم۔ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہم نے اپنا یہ ایک ٹاپک تعلیم و تربیت کے 21 اصول پورا کر لیا۔ انشاءاللہ عید کے بعد کا جو ہفتہ ہوگا اس میں ہم بچوں کی دینی تربیت کے 10 فائدے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ بہنوں کا امتحان ہوگا، اور جو بہنیں عالمہ فاضلہ ہیں میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ امتحان میں شریک نہ ہوں، اور اگر وہ شریک ہوں گی بھی، لکھیں گی بھی پرچے، تو بہرحال انعامات ان طالبات میں تقسیم کیے جائیں گے جو عالمہ اور فاضلہ نہیں ہیں۔ کوشش کیجئے، جڑی رہیے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو علم دے، اس پر عمل کی بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی، ہمارے دل کی ٹھنڈک اور سرور بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔